A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, as you already know that we are reading 10th chapter of the book Social and Political Life. It is book 3rd of social science, and in this book chapter we are reading about law and social justice. You know, workers are working in many places, factories, industries, and others. And in some places, they are not even getting the minimum wages. Also, in most of the places, in most of the factories, in most of the industries, you will see these workers are not being protected. You all have read about the Bhopal gas tragedy. Union Carbide, it was an American company that has a factory in the Bhopal city, and this factory was producing pesticides. And in the midnight of December 2nd, 1984, methyl isoniazid, a highly poisonous gas, it starts leaking from this Union Carbide plant. And in this tragedy, about 8,000 workers were dead. They died due to this leakage of poisonous gas, and hundreds and thousand workers, they were infected, some injured, some got severe infections, and others. So in this company or in this factory, the workers were not protected. That is why this disaster took place, and it killed about more than 8,000 people. They all were workers. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ, ये 3rd बुक है सोशल साइंस की, हम पढ़ रहे हैं, और इस बुक में हम 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। ये जो चैप्टर है ये वर्कर्स के रिलेटेड हैं, जो काम करते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, घरों में, और बहुत सी जगह कंस्ट्रक्शन वर्क में, जहाँ जहाँ भी चल रहा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो या सरकारी कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पर भी ये वर्कर्स काम करते हैं। और बहुत से जगहों में ये पाया गया है कि उनको मिनिमम वेज तक भी नहीं दिए जाते। आपने भोपाल ट्रेजेडी के मुतालिक सुना होगा, जो 1984 में ये वाक़ा हुआ। भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, इट वाज एन अमेरिकन कंपनी। उसकी एक फैक्ट्री थी भोपाल में जो पेस्टिसाइड्स बना रही थी, और दिसंबर 2, 1984 की रात को वहाँ पर एक पॉइजनस गैस की लीकेज हुई। तो जब वो प्लांट में लीक हुआ तो उससे बहुत से वर्कर्स, यानी मोर देन 8,000 है ये, जिनकी वहाँ पर डेथ हुई, और हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पर दूसरे मज़दूर थे, कुछ उनमें से ज़ख्मी हुए, कुछ लोग इस गैस की, यानी ये पॉइजनस गैस था, उनकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हुआ और वो अपाहिज
ہو گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں لگ بھگ 50,000 لوگ، یہ سب ورکرز ہیں، وہ آج بھی بیمار ہیں اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کو ریسپریٹری ڈس آرڈرز ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا آئی سائٹ اب ویک ہو چکا ہے، انہیں آنکھوں میں پرابلم ہے، اور بہت سے ہیں جن کے اور بھی ڈس آرڈرز ہیں یعنی باڈی میں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب اب نارمل ہی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا گیس تھا جو پوائزنس گیس تھا، یعنی اس گیس سے، یہ ایک زہریلا گیس تھا، اور اس گیس سے بہت سے لوگ انفیکٹ ہوئے۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک ڈیلیبریٹلی اگنور کیا گیا تھا جو سیفٹی میجرز ہیں ان کو۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس سے جو کاسٹس ہیں وہ کم ہو جائیں، یعنی جو اس پر خرچے آتے ہیں وہ کم ہو جائیں۔ بھوپال ٹریجڈی سے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پر گیس لیکیج کا، جس میں ایک ورکر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور بہت سے اس میں اس ٹائم بھی زخمی ہوئے تھے۔ اگر یہ اس سے پہلے ہوا تھا تو پھر کمپنی کا جو مالک تھا، جو فیکٹری اونر تھا، جو کمپنی اونر تھا، اس کو ایسے میجرز اٹھانے تھے، ایسنشل سیفٹی میجرز، جس سے ان واقعات کو روکا جا سکے۔ تو یہ سب جو ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جو پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائے اور خرچہ کم ہو، یعنی ان پٹس پہ کم خرچہ آئے اور آؤٹ پٹ زیادہ نکلے۔ تو یہ یہاں پر اس چیز کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ورکرز کام کر رہے ہیں، یہاں ان کا بھی خیال رکھنا تھا جو نہیں رکھا گیا۔ تو اب آپ کو خود ہی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہو رہا ہے، اور مزدوروں کا خیال اس میں نہیں رکھا گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے اس کو کنٹینیو کریں گے باقی مسئلہ۔